بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اختر گیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو میں نے دیکھا۔ ناظرین، سیاسی گفتگو تو معمول کا حصہ ہے۔ ملکی حالات ایسے ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہے، کرنا پڑتی ہے، کہنا پڑتی ہے، سنانا پڑتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہونے جا رہا ہے، اور قانونی طور پر، آئینی طور پر یہ جو بحران ہے اس کے متعلق کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس بحث نے اب ہمارے کان جو ہے نا اس نے بند کر دیے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں، بڑے دانشمند قسم کے لوگ جو ہیں، وہ بھی ملکی حالات سے بالکل باخبر ہے، بے خبر ہے، لا علم ہے، انہوں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو میں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج میں آپ سے کچھ کامرس کی باتیں کروں، کچھ پریکٹیکل لائف کے متعلق باتیں کروں، عملی زندگی کے متعلق باتیں کروں کہ ہم غریب ہیں، کیوں غریب ہیں؟ کچھ لوگ امیر ہیں تو کیوں امیر ہیں؟ کچھ لوگ امیر ہو کر غریب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ اور کچھ لوگ انتہائی غریب ہو کر امیر ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزنس ہے، کیا وجوہات ہے؟ ناظرین، یہ ساری چیز جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے، یا یہ ساری چیز نام ہے حکمت عملی کا، اسٹریٹجی کا۔ جس شخص کے پاس ایک حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ غریب سے امیر ہو جاتا ہے، اور جس شخص کے پاس حکمت عملی نہیں ہے وہ امیر سے غریب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ترقی تو ہر انسان کو چاہیے، اپنی زندگی میں بہتری تو ہر انسان کو چاہیے، اور وہ چاہتا بھی ہے اور حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ پلاننگ کرتا ہے، ذہن میں سوچتا ہے تو بس ہوگی۔ یقین کیجئے وہ عملی زندگی میں بھی ترقی، عروج اور اچھا وقت چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو چیز آئی اس کو آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے، اس پر آپ نے پازیٹیولی سوچ کر اس کے لیے وہ چیزیں مہیا کرنی ہیں جو چیز آپ کے ذہن میں آئیں اور وہ چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس حاصل کرنے کے لیے یعنی ٹولز، اوزار، ہتھیار جو چاہیے وہ آپ کلیکٹ کریں، ان کو حاصل کریں۔ اور تیسری چیز، جب آپ کے پاس وہ چیزیں آ جائیں، اوزار آ جائیں، وہ ترقی حاصل کرنے کے لیے، وہ سفر کرنے کے لیے، تو پھر آپ مت سوچیں کہ میں کب شروع کروں، پھر بسم اللہ کریں اور شروع کر دیں۔ آپ نے بسم اللہ کر دیا، آپ کی منزل آپ کے قریب ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے آپ کے قدم اٹھتے جائیں گے وہ منزل آپ کے ویسے ویسے قریب آتی جائے گی۔ تو تینوں کام آپ نے کرنے کب ہیں، یہ ایک سب سے بڑی بات ہے۔ آپ نے کب کرنے؟ وقت کا تعین بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی آپ صحیح فیصلہ لیتے ہیں لیکن وقت کا صحیح تعین نہیں کرتے تو وہ آپ کی کوشش ضائع ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ ہے نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں، آپ سرمایہ کے بغیر کام کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، سوچنا شروع کر آپ کی سوچ کے مطابق سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہ ہے، میں یہ بات آپ کی بالکل لو گریڈ سے شروع کرتا ہوں۔ انتہائی غریب آدمی ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں بھی، اس کی آنکھوں میں بھی سہانے خواب ہوتے ہیں۔ سہانے خواب تو ہر آنکھ دیکھتی ہے، وہ سہانے خواب دیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو، رشتہ داروں سے باہر کے لوگوں کو دیکھ کر کہ میں بھی امیر ہو جاؤں، میرے بھی حالات اچھے ہو جائیں، میرے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھیں، میرے پاس بھی آنے جانے کے لیے کوئی اچھی سی سواری ہو، رہنے کے لیے اچھا سا مکان ہو۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہر ایک آدمی کے پاس آتی ہیں۔ اس آدمی کو اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حالات کے مطابق مینیج کرنا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کر دوں تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ غلط فیصلہ ہوگا نا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس اگر اس کی دہاڑی ہے 1000 روپیہ، تو سب سے پہلے اس کو غور و فکر کرنا ہے کہ میرے پاس 1000 روپیہ روز کا آتا ہے،
تو میرا روز کا خرچہ کتنا ہے، اس میں بچوں کی فیسوں کے لحاظ سے، اپنے گھر کے اخراجات کے لحاظ سے، اپنی خوشی غمی کے لحاظ سے. سپوز کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا خرچہ 500 روپے ہے، تو 500 روپیہ آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں. اگر وہ سمجھتا ہے میرا خرچہ 700 روپے ہے، تو وہ 700 روپیہ خرچ کر لے، 300 روپیہ وہ آپ سے علیحدہ رکھ لے. اب ہر روز کا وہ 300 روپیہ علیحدہ رکھنے شروع کر دے. ایک ماہ میں اس کے پاس جو ہے وہ 9,000 روپیہ جمع ہو جائے. 9,000 روپیہ اس کا جمع ہو گیا. اب 9,000 روپے کو 12 کے ساتھ ضرب دے لیں، یعنی ایک سال 12 کے ساتھ آپ ضرب دے لیں. وہ رقم جو ہے وہ 1,08,000 روپیہ بن جائے گی ایک سال میں. یعنی ایک غریب آدمی نے ایک سال میں 1,00,000 روپیہ 1,08,000 روپے جمع کر لیے، جبکہ سارے اخراجات 700 روپے میں اس نے بآسانی اپنا ایک سال بھی گزار لیا. اب وہ دوسرا سال شروع ہو گیا. دوسرا سال آنے تک اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے، بیماری سے، پریشانی سے محفوظ رکھے، تو دوسرے سال میں اس کی جو مزدوری ہے وہ بھی بڑھ گئی، اس کے اخراجات بھی بڑھ گئے، لیکن اس کے جو محفوظ ہے، جو اس کا سرمایہ تھا، وہ بھی کچھ بڑھ گیا. یعنی اگلے مہینے میں یہ سمجھ لیں اس کو 1,50,000 روپیہ پر سال اس کا بچ گیا. اب اس کے پاس یوں سمجھ لیں کہ 2,50,000 روپیہ اس کی جو ہے وہ سیونگ ہوگی، بچت ہوگی. 2,50,000 روپے میں وہ کیا کرے، ایک قسطوں والا پلاٹ لے لے. اب اس کی پلاٹ بھی اس کی جا رہے ہیں، اس کی قسطیں جا رہی ہیں، اس کے اخراجات بھی جا رہے ہیں. 3-4 سال میں اس کی قسطیں بھی اتر جائیں گی، اس کے اخراجات بھی چلتے آئیں گے، اور اس کا پلاٹ اس کی ملکیت بن جائے گا. اب اس نے جو پلاٹ لیا تھا، فرض کیا اس نے پلاٹ لیا تھا 50,000 روپے پر مرلہ، اور 5 مرلے کا پلاٹ لیا تھا. اب اس کی جو قسطیں اتارتے اس کو 3 سال لگ گیا. 3 سال میں اس کا جو پلاٹ ہے وہ 3 گنا قیمت کا ہو گیا. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پلاٹ اپنے مکان کے لیے رکھ لے یا وہ سیل آؤٹ کر دے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پلاٹ جو وہ سیل آؤٹ کر دے. اس پلاٹ کی جو بنیادی رقم ہے اسے کسی نئی جگہ پر لو گریڈ پہ ایک پلاٹ لے لے، اور 2 حصے جو بچ گئے ہیں وہ اپنے آگے سے پھر کاروبار شروع کر دے. یا پہلے اس نے پلاٹ لیا تھا 5 مرلے کا، اب وہ 10 مرلے کا لے لے، پھر بھی اس کو کچھ روپے بچ جائیں گے. اس پہ وہ کنسٹرکشن نہ کرے، وہ پلاٹ لے لے، اپنے اخراجات کو جو کا تو چلاتا رہے. 1 سال کے بعد وہ 10 مرلے کا پلاٹ وہ سیل آؤٹ کر دے، تو کیا ہوگا، 5 مرلے کا پلاٹ اس کو اپنے گھر کے لیے بچ جائے گا، مزید 5 مرلے کا پلاٹ اس کو سیونگ میں آ جائے گا. تو یہ اس کا سٹارٹ تھا، یہ اس کی زندگی کا آغاز تھا ایک لوسٹ گریڈ آدمی کی زندگی کے لیے. یہ کیا ہے، اسٹریٹجی. اب وہ 5 مرلے کا مکان بنا لے، 5 مرلے کا وہ پھر مزید بزنس کے لیے رکھ لے. اب اس کا یہ بزنس چلا، اب یہ پلاٹ سے پلاٹ لیتا جائے گا. اس کے اس دور تک اس کے جو بچے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تب تک اس کے پاس سرمایہ بھی ٹھیک ٹھاک آ جائے گا، اور وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا ایک دن اس کی آنکھ میں جو تھا وہ عملی طور پر اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. یہی حکمت عملی ایک مڈل کلاس کے لیے، اور یہی حکمت عملی ایک سرمایہ دار کے بچے کے لیے ہے. کیونکہ اس کا جو بچہ ہے ایک سرمایہ دار کا، وہ بھی یہی سمجھے گا کہ میں نے بزنس اسٹارٹ سے لینا ہے. تو حکمت عملی یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے حکمت عملی کے تحت چلیں. آج میری بات ہوئی آپ سے ایک لوسٹ گروڈ آدمی کے زندگی کے نشیب و فراز کے لیے کہ وہ امیر ہونا چاہتا ہے اور وہ کیسے امیر ہو. اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کریں گے ایک مڈل کلاس کا آدمی کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں اور وہ حکمت عملی کیا اختیار کر سکتا ہے، اور پھر ایک امیر آدمی اپنے آپ کی اپنی عمارت کو برقرار کیسے رکھ سکتا ہے، یا غریب ہونے سے آپ خود کو بچا کیسے سکتا ہے. یہ سرمایہ سرکولیشن ہے. یہ سرمایہ ایک خاندان سے دوسرے خاندان، تیسرے خاندان، چوتھے خاندان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. خاندان ختم ہوتے جاتے ہیں. آج سے آپ نے سنا ہوگا سیگل فیملی یا فلاں فیملی، تو وہ فیملیز ختم ہو چکی ہیں، لیکن سرمایہ
آگے فیملیز کو منتقل ہو رہا ہے. یہ پراپرٹی، یہ زمینیں جائیدادیں اگلی فیملی کو منتقل ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں جہان میں رہنی ہیں، ہم نے چلے جانا ہے. تو یہ چیزیں سرکولیٹ میں آتی جاتی ہیں. ہم نے اس سرکولیشن میں خود کو کیسے لانا ہے. اگلے ولاگ میں مزید آپ سے باتیں ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.